حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سپہ سالار تھے. صبح احد کی جنگ ہونی ہے، صبح احد کی جنگ ہونی ہے. ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے دوست حضرت عبداللہ بن جہش سے کہنے لگے یار چل کے آپ دعا نہ کریے، چل کے ہم دعا نہ کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. کہ جی کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص مقام احد پہ آئے، میدان میں، کل جنگ ہے، ایک دن پہلے وہاں پہ آتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے پہلے میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا، پھر تم دعا مانگنا، پھر میں آمین کہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا اللہ پاک صبح جنگ ہے، ہمیں فتح دینا، اور میرا مقابلہ کسی تگڑے سے کافر کے ساتھ کروانا، وہ مجھے گرائے پھر میں اس کو گراؤں، اور اسی جنگ میں لڑتے لڑتے میں اس کا گلا کاٹ دوں اور اس کی زرہ اور تلوار لے کر میں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں، سرکار میں نے آپ کا ایک دشمن مار دیا. تو وہ آمین کہتے رہے، آپ دعا مانگتے رہے. آپ بھی ذرا آمین کہہ دیں. اب ان کی دعا ختم ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ختم ہوئی. حضرت عبداللہ بن جہش دعا مانگنے لگے یا اللہ پاک صبح جنگ ہے، ہمیں فتح نصیب کرنا. یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی انداز دیکھیے گا، یا اللہ پاک صبح جنگ ہے، ہمیں فتح نصیب کرنا، صبح میرا کسی تگڑے سے کافر کے ساتھ مقابلہ کروانا، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے گرا دے اور پھر وہ میرے گلے پر خنجر چلائے. تو میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک میری آنکھیں کھلی، یہ کیا لفظ ادا کر رہے ہیں کہ وہ مجھے گرا دے؟ تو پھر کہنے لگے کہ میں تیری دفعہ رکا تھا، کہہ آمین، کہہ آمین. اگرچہ وہ اس نے مجھے گرا دیا اور اب وہ میری گردن پہ خنجر چلا رہا ہے، کہہ آمین. اور پھر وہ مجھے گرا دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور میری زرہ بھی اتار لے اور میری تلوار توڑ دے. آپ دوست تھے نا، اب یار نے کہا تھا کہ آمین کہنا ہے تو وہ آمین کہتے رہے، آپ دعا مانگتے رہے. دعا ختم ہوئی، اگلے دن جنگ شروع ہوئی. منظر وہ بھی دیکھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مانگی تھی دعا. آپ نے تگڑے سے کافر کے ساتھ مقابلہ کیا، آپ نے اس کو مار گرایا، اس کی زرہ اتاری، اس کی تلوار لے کر سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا ایک دشمن مار دیا. حضور فرمانے لگے سعد تیری دعا تو قبول ہوئی، اب جا کے دیکھ میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہوئی. اس دعا میں ایک دن پہلے وہاں پہ حضور موجود نہیں ہے، اس کے باوجود پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا چل پردہ چا رکھے تے پائی رکھی سونے، یہ پتہ تو ہے نا سارا سرکار کو کہ انہوں نے کل کیا دعا مانگی تھی. اب جا کے آپ کو اچانک ذہن میں آیا یا رسول اللہ ہاں صبح کل تو حضرت عبداللہ بن جہش نے بھی دعا مانگی تھی. وہ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا جسم کٹا ہوا اور وہی نقشہ پیش کیا جو انہوں نے کل دعا مانگی تھی. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ناک اور کان میں مونج کی رسی ڈال کے پرو دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اتنے میں مدینے والے رسول بھی تشریف لے آئے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دو آنسو چمک آئے حضور کی آنکھوں میں، اور حضور کیا فرمانے لگے ساتھ دیکھ میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہوئی. اب جب یہ بروز قیامت آئے گا اور آ کر کے کہے گا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام پر جان دی ہے، میں نے آپ کے نام پر جان دی ہے، تو جب یہ مجھ سے ملے گا پھر میں اس کو اپنے رب سے صلہ لے کے دوں گا، اپنے رب سے صلہ لے کے دوں گا. تو جان پاوے نہ جان میرا محبوبہ. اب یہ تڑپ تو پیدا کرے، اب حضور کے نام پر بکنا تو مر مٹنا کے جذبے تو پیدا کریں. تو جان پاوے نہ، یہ میاں صاحب کا شعر ہے، تو جان پاوے نہ جان میرا محبوبہ، اور میں تے لگیاں توڑ نبیساں تے رات تیرے وچ رل کے ماساں، پورا نہیں رل کے ماساں تے قدم نہ پیچھا ہٹے ساں تے تیرے شہر دے ٹکڑے منگ ساں تے تیرے شہر دے کتیاں دے پیر چمے ساں تے آزم جان امانت تیری، آزم جان امانت تیری. تو جدوں منگ ساں میں پیش کرے ساں، تو جدوں منگ ساں میں پیش کرے ساں. یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ ارشادات تھے، کچھ اصلاحی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.